السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، وہ نکلے میرے خلوت خانہ دل کے مکینوں میں، اور جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی۔ الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، اور تمنا درد دل کی ہو، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ لائق ست عظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار علماء اعظام، محترم و مکرم عاشقان اولیاء، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، کرم، احسان
کہ اس نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ اس بابرکت نورانی عرفانی مبارک اور مقدس محفل میں کل اولیاء اور سلطان الاولیاء کی بارگاہ میں سبحان اللہ اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور ہم تہ دل سے مشکور اور ممنون ہیں فیضان ملتان شاہ کمیٹی والوں کے کہ جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے اس محفل پاک کو منعقد کر کے اور ہمیں یہ موقع مرحمت فرمائے کہ ہم اللہ پاک کے محبوب بندوں کے ذکر کی محفل میں شریک ہو کر اور سعادت دارین حاصل کر رہے ہیں۔ آیت مقدسہ تو میں نے وہی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جسے بزرگان دین کے اعراس کے موقع پہ عموماً تلاوت کیا جاتا ہے۔ آیتیں تو اولیاء اللہ کی شان میں قرآن مجید میں بے شمار ہیں، کوئی انتہا نہیں۔ شاید ہی قرآن مجید کا کوئی ورق ایسا ہو کہ جس میں ولیوں کا ذکر نہ ہو۔ اکثر اس آیت مقدسہ کو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ یہ آیت بھی اولیاء اللہ کی شان کا ایک بحر بے پایاں کنار ہے۔ اس آیت مقدسہ کا ایک ایک جز اگر اس پہ غور کیا جائے تو اس میں اولیاء اللہ کی شان بھی ہے، پہچان بھی ہے، اور بارگاہ الہی سے ملنے والا انعام بھی ہے، اور پھر ان کا بے مثال عدیم المثال انجام بھی، اور پھر کامیابی کا مزدہ اور خوشخبری بھی۔ اتنی ساری نعمتیں اس ایک آیت مقدسہ میں ذکر کی ہوئی۔ میں اپنے انداز سے گفتگو جو کروں گا اس کے پیچھے میرا مقصد یہ ہوگا کہ اس امید پر میں گفتگو کروں گا کہ آپ ذرا توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ یہ محفل بھی اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز بھی اسی احسان سے کروں، اور احسانوں کا ذکر تو کرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ جب احسان کا ذکر کریں گے تو احسان یاد رہیں گے، اور جب یاد رہیں گے تو شکر کریں گے، اور جب شکر کریں گے تو نعمتیں بڑھیں گی۔ یہ قرآن مجید کا مقدس فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ہر نعمت میں اگر اضافہ چاہتے ہو تو شکر کرو، بغیر شکر کے نعمت بڑھے گی نہیں، گھٹتی ضرور ہے، اور کبھی کبھی ناشکری کی بنیاد پر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن نعمت کو اگر بچانا اور بڑھانا ہے تو اس کے لیے راستہ ایک ہے، اور وہ ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے بندو میری دی ہوئی نعمتوں کا اگر کما کہو شکر کرو گے تو رب نے وعدہ فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور ضرور میں ان نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دوں گا۔ تو ظاہر بات ہے شکر کے لیے احسان کا یاد ہونا اور احسان کی معرفت یہ بنیادی چیز ہے۔ آپ اور ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ ہم چاہے اس پہ غور کریں یا نہ کریں، ہمیں تو انسان کی قدر ہی نہیں۔ سب سے بڑا احسان اس کا کرم، وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے کرم سے ہمیں کیا بنایا؟ انسان بنایا۔ اور انسان وہ ہے کہ جس کے سر پہ اللہ تعالیٰ نے کرامت کا تاج رکھا، اور انسان وہ ہے جسے رب نے شرافتوں سے مالا مال کیا۔ لقد کرمنا بنی آدم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
یہ اسی انسان کے لیے ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے. انسان کوئی عام مخلوق کی طرح بے قدر یا بے عزت مخلوق نہیں، بڑی شان والی مخلوق ہے انسان. یہ دو چیزیں جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، شرافت اور کرامت، یہ صرف انسان کے لیے ہے. اور پھر یہ ساری کائنات انسان کے لیے. کتنا بڑا کرم ہے رب کا، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں. یعنی ہمیں رب نے انسان بنایا، یہ اس کا احسان ہے. ورنہ وہ تو بے نیاز ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو اس کی مرضی اگر چاہتا تو جانور بنا دیتا، لیکن جانور نہ بنا کر کے کیا بنایا؟ انسان. کیا یہ احسان نہیں؟ بے شک ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جا رہے تھے علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحابی تھے. سامنے کتا آیا تھا. اب ظاہر بات ہے ادھر سے کلیم اللہ جا رہے ہیں اور ادھر سے ایک حقیر جانور کتا آ رہا ہے. اور آمنا سامنا جب ہوا تو کتا بے ادب نہیں تھا. اور جو اولیاء اللہ کے بے ادب ہیں وہ کتوں سے بھی گئے بیتے ہیں. کتوں نے تو غار کے منہ پہ بیٹھ کے حفاظت کی، اور کتوں نے جب اولیاء کا ادب کیا تو قرآن میں اس کتے کا ذکر آیا. قلبہم باسط ذراعیہ بالوسیع. تو یہ کتا، میں نے دیکھو جملہ بولا ہے، یعنی وہ کتا ادب والا تھا، بے ادب نہیں تھا. اور جو بے ادب ہیں وہ اس کتے سے بھی گئے گزرے. انسان تو کیا، یہ کتا تھا، رک گیا. اور جب رکا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی رک گئے. اب رکے ہیں، پیچھے اصحاب ہیں اور آگے کلیم اللہ، سامنے کتا. تھوڑی دیر کے لیے یہی حال رہا اور پھر کتے نے راستہ دیا اور آپ آگے بڑھے. اور جب آگے بڑھے تو اصحاب نے دیکھا کہ آنکھ میں آنسو ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ رو رہے ہیں. تو آپ کے اصحاب نے عرض کیا کہ اللہ کے مقدس پیغمبر، سبب سمجھ میں نہیں آیا. بھئی ہنسنے کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے، رونے کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے. آپ رو رہے ہیں، سبب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ کتے نے بات ہی ایسی کی. دیکھیے آپ نے فرمایا کہ اس کتے نے مجھ سے بات ہی ایسی کی کہ مجھے رونا آ گیا. تو انہوں نے عرض کیا کہ آخر کتے نے کیا کہا؟ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ نے بارہ سماعت فرمائی ہوگی. کتے نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ کتا جب سامنے آیا، مجھے دیکھا اور رکا تو اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کریم، میرا وہ کون سا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے کتا بنایا؟ اور یہ سامنے جو حضرت کلیم اللہ، سبحان اللہ، شرف انسانیت کھڑے ہیں، انہوں نے کون سا ایسا نیک کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے انسان بنایا؟ بھائی صرف رب کی ذات تھی، باقی تو کچھ نہیں تھا. جو بنا عدم سے موجود ہوا، نہ ہونے سے ہونا ہوا. تو نہ تو پہلے کتا تھا اور نہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے. جب تھے ہی نہیں تو نیکی اور بدی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کتے نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، میں نے جرم کیا کیا تھا، میں نے گناہ کیا تھا، میری خطا کیا تھی کہ تو نے مجھے کتا بنا دیا؟ انسان کیوں نہیں بنایا، کتا بنا دیا؟ اور انہوں نے کون سا نیک عمل کیا تھا جس کی وجہ سے تو نے اسے انسان بنا دیا؟ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، مجھے اس کی بات پہ رونا آ گیا. اور رونا اس لیے آیا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے محض اپنے کرم سے مجھے انسان بنا دیا اور اسے کتا بنا دیا. تو ہمیں رب نے انسان بنایا، کوئی جانور نہیں بنایا. کرم نہیں تو اور کیا. اچھا انسان تو بن گئے. انسانوں میں تو کئی طرح کے انسان ہیں، میں یہاں نام نہیں لوں گا، اور یہ اس وقت نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان بخوبی جانتا ہے کہ انسانوں کے گریڈ کتنے ہیں اور انسانوں کی قسمیں کتنی، کیسے کیسے انسان ہے. یہ اونچ نیچ میں اونچ کو چھوڑ دیں، نیچ کو دیکھیں، وہ بھی تو انسان ہے نا. جو اونچ نیچ والا مسئلہ ابھی بھی چل رہا ہے، حالانکہ جس نے کلمہ پڑھا پھر وہاں اونچ نیچ نہیں رہتی، اور جہاں کلمہ نہیں وہاں آج بھی اونچ نیچ ہے. اور یہ اونچ نیچ جب تک رہے گی تب تباہی ہے.
لیکن جس نے کلمہ پڑھا تو معاملہ ختم ہو گیا. پھر معاملہ یہ ہوا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات. نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نہ رہا. بلال حبشی بھی وہیں بیٹھے، ابو بکر صدیق بھی وہیں بیٹھے، کوئی فرق نہیں. کل مومن اخوت، جیسے کہ ایک ہی تسبیح کے دانے اور ایک ہی دھاگے میں پرو دیے گئے. دھاگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ دانے ہیں کون؟ مصطفیٰ کے غلام، چاہے عربی ہو چاہے عجمی ہو. جب انہیں اس دھاگے میں پرو دیا گیا تو پھر سائز وہی ہے، رنگ وہی ہے، روپ وہی ہے. اور جب گرتے ہیں تو یہ کہ بات دیگرے وہ اس طرح تسبیح گھومتی رہتی ہے اور دانے سے دانہ ملتا ہی رہتا ہے، جدا ہو نہیں سکتا. واہ 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 واہ. اور اگر کوئی جدا ہو تو ابھی تک اس نے تسبیح کو سمجھا ہی نہیں. کیا بات ہے. اور یا پھر وہ یہ کہے کہ میں تسبیح میں آیا ہی نہیں ہوں، میں تو الگ ہی ہوں، پھر وہ رہے اور اس کا کام جانے. ورنہ مومن تو صاحب شان کے مالک ہیں. بنایا انسان اور انسان بے شمار ہے. یہ عرض کر رہا تھا میں، انسان تو کئی ہے لیکن ان انسانوں میں سے ہمیں رب نے کیا بنایا؟ صاحب ایمان. کیا یہ کرم نہیں؟ میں یہ نہیں کہ آپ اقرار نہیں کرتے ہیں، آپ کو اقرار ہے، لیکن یہ ذرا بات بنانے کے لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ احسان ہے، یہ رب کا کرم ہے یا نہیں؟ بھئی صاحب ایمان بنایا، کیا یہ رب کا کرم نہیں؟ اور صاحب ایمان کسے کہتے ہیں؟ صاحب ایمان کہتے ہیں اس کو جس کے دل کے اندر مصطفیٰ کا نور ہو. بڑی مشہور حدیث ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل کے اندر کیا ہو؟ اللہ اکبر، آقا کا نور ہو. اندازہ کریں خاکی بشر، خاکی خاک میں تاریکی ہے، اندھیرے ہیں. خاک میں روشنی ہے کہاں صاحب؟ خاک میں تاریکی ہے، لیکن یہی خاک جب کلمہ پڑھ لیتی ہے تو اندر نور مصطفیٰ سے اجالا ہو جاتا ہے. یہی ایمان ہے. تو یہ اجالا دیا رب نے، کیا یہ کرم نہیں؟ یہ ایمان کا معاملہ ہے. ایمان کا، میں ابھی صرف ایمان کی بات کر رہا ہوں. ایمان دیا تو ایمان تو ان کے پاس بھی تھا جنہوں نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کا کلمہ پڑھا تھا. کیا ان کا کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں تھے؟ بے شک تھے، وہ بھی مومن تھے. اللہ تعالیٰ اگر کرم فرما کر کے اگر چاہتا تو ہمیں بھی ان 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نبی کی امت بنا دیتا، اور کسی نبی کی امت بن کر کے ہم ان کا کلمہ پڑھتے. لا الہ الا اللہ آدم خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، وہی کلمہ پڑھتے. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، یہی تو کلمہ پڑھتے. لیکن کرم بالائے کرم تو یہ دیکھیں کہ نبیوں کا امتی نہ بنا کر کے اور اس نے نبیوں کے نبی کا امتی بنا دیا. اور ہمیں کلمہ وہ دیا جو سارے نبیوں کا کلمہ ہے. ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور 1,24,000 مقدس پیغمبر رسول بھی پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ان سے یہی کلمہ پڑھنے کا وہاں پر عہد و پیمان بھی لیا گیا تھا. اذا خذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. رب نے فرمایا جا تو رہے ہو، عظمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی، لیکن تمہاری عظمت کے پرچم جب لہرا رہے ہو ایسے حال میں بھی اگر آ جائے میرا محبوب تو پھر تم پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ہمیں اپنے محبوب کی امت بنا کر کے اور یہ شرف عطا فرمایا، کیا یہ کرم نہیں؟ اچھا، میرے آقا کی امت میں ہونے کے دعوے دار بھی بہت ہیں آج. وہ بھی سب یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی نبیوں کے نبی کی امت میں ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے. لیکن ان پر وہ کرم نہیں ہوا جو رب نے ہم پہ کرم فرمایا. کیا بات ہے. اب یہ کرم کیا ہے؟ یہ کرم یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب بندوں کی محبت ہمیں عطا فرمائی. انبیاء کی، مرسلین کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ائمہ مجتہدین کی، علماء راسخین کی، اولیاء کاملین کی، محبوبان خدا، یہ سب اللہ کے محبوب ہیں. اور رب نے اپنے فضل اور کرم سے ہم پر پھر یہ کرم فرمایا. یہ ہو رہا کرم والا ایک کرم.
یہ ہوا کرم والا ہے. تو کرم والا ہے کرم یہ ہوا کہ رب نے ہمیں اپنے محبوب بندوں کی محبت دے دی. یہ جو ہمارے دل میں محبت ہے اس کا ایک نام ہے عطیہ الہی. اور عطیہ الہی سے مراد یہ ہے کہ جیسے ساری چیزیں رب نے عطا فرمائی ہے ویسے محبت بھی رب عطا فرماتا ہے, اسی کو ملتی ہے. دیکھیں مال سب کی پسند ہے لیکن مال ملتا اسی کو جس کو رب دے. اور اگر رب نہ دے تو پھر وہ عمر ساری اگر کوشش کرتا رہے پھر بھی خاطر خواہ مال اسے نہیں ملتا. جسے رب دیتا رب ہے. تو یہ محبت بھی کسی کی کوشش سے نہیں بلکہ اسی کو ملتی ہے جسے رب دے. اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. انشاءاللہ موقع ملا تو میں آگے اس کی تشریح بھی کر دوں گا. تو کرم والا ہے کرم یہ کہ رب نے ہمیں کیا کیا, اپنے محبوب بندوں کی محبت دی. اور یہی محبت ایمان کی علامت قرار پائی. اب اس وقت ایمان کی علامت یہی ہے. دعوے دار بے شمار ہیں لیکن کیسے پتا چلے کہ واقعی مومن ہیں یا صرف دعوے دار ہیں؟ تو اس کے لیے ترازو صرف یہی ہے, ذرا تول کے دیکھ لو محبوب سبحانی سے محبت رکھتا ہے یا نہیں, ملتان شاہ رحمت اللہ علیہ سے محبت رکھتا ہے یا نہیں, اور یہ جتنے بھی آپ کے شہر میں سوئے ہوئے اللہ کے ولی ہیں ان سے محبت رکھتا ہے کہ نہیں, اور خواجہ معین الدین کی محبت ہے یا نہیں, نظام الدین اولیاء کی محبت ہے یا نہیں, اکبر پیا کی محبت ہے یا نہیں, محمود شاہ کی محبت ہے یا نہیں. جوڑتے چلے جائیں. اگر اس کا دل ان اللہ کے بندوں کی محبت سے بھرا ہوا نظر آئے تو سمجھ لینا کہ ایمان والا ہے, اور اگر اس سے خالی نظر آئے تو ایمان والا تو نہیں, گستاخ ضرور ہے. واہ واہ بے شک حق ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہوا یا نہیں؟ اور یہ جو میں نے احسان گنوا ہے یہ بڑے احسان ہیں, ورنہ احسانوں کی تو صاحب کوئی کمی نہیں ہے نا. ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا, کیا یہ احسان نہیں؟ یہ سب انسان کے لیے, یہ ساری کائنات جو ہے نا انسان کے لیے, سورج چاند ستارے سب انسان کے لیے. آسمان کا شامیانہ تو آپ کہیں گے انسان کے لیے, اور اس میں یہ سورج چاند ستاروں کی قندیلیں انسان کے لیے, یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے انسان کے لیے, زمینی جتنی پیداوار ہے سب انسان کے لیے, اور آسمان سے جو رحمتیں برستی ہیں وہ انسان کے لیے. گنتے چلے جائیں, یہ درخت کا پتا انسان کے لیے ہے, یہ گل بوٹے, یہ شاخیں اور یہ ہریالی اور یہ سارے موسم میں اور کئی موسموں میں اللہ کی طرف سے ملنے والے پھل فروٹ اناج, اور یہ چوپائے سے نکلنے والا دودھ سے بننے والا دہی سے بننے والا مکھن کے ساتھ چھاچھ, یہ سب اللہ کے انعام ہیں انسان کے لیے. کس کے لیے؟ گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, گن نہیں سکتے. اب میں کر رہا ہوں سوال, کیوں کہیں تو زور سے پوچھوں, کیونکہ سوال بھائی آج سے پوچھا جاتا ہے. سوال پوچھنے میں زور سے کام نہیں چلے گا. اس سے پہلے میں نے جو کچھ کہا اس کو رکھے نظر میں, حالانکہ بہت کم کہا ہے, وہ بھی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ میں نے بہت کم کہا ہے, اور یہ اتنا سارا کم کہہ کر کے اس پر میں کر رہا ہوں سوال. اور آپ جانتے ہیں سوال اسی سے کیا جاتا ہے جو جواب دینا جانتا ہو, اور سب جواب نہ دینا جانے اس سے سوال کریں تو یہ سوال کرنے والے کی بھول ہے, کرنے والے کی بھول ہے. اس لیے آپ میرا گمان تو دیکھیں کہ میرا آپ کے حوالے سے گمان یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں, اور رکھنا بھی چاہیے, اور میں تو رکھتا ہی ہوں, کوئی رکھے نہ رکھے وہ جانے. بھائی کچھ لوگ عوام کو یہ سمجھتے کہ عوام کچھ نہیں جانتے, یہ ان کا نہ جاننا ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, کچھ لوگ اس کرسی پر بیٹھ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جو سامنے بیٹھے کچھ نہیں جانتے. حد ہو گئی, کچھ نہیں جانتے. جاننے والے صرف آپ ہی ہیں, کچھ نہیں جانتے. تو پھر یہ جو عمر بھر سنتے رہے اس میں سے کچھ تو جانا ہوگا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, حق ہے. اور اب آپ بیٹھے تھے تو میں نے حساب لگا کے پھر آیا ہوں, ابھی حساب لگا کے آیا ہوں. کچھ نہیں جانتے. یہ آپ کا جو یہ مہینہ آیا مبارک مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں 11ویں شریف کا مہینہ, اس 11ویں شریف کے مہینے کا چاند دیکھنے سے لے کے آج 26ویں شب ہے, 26ویں شب تک 78 جلسے مالیے میں ہوئے. آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو, میں حساب کر کے آیا ہوں. 78 تقریریں,
اور اگر ایک تقریر 1 گھنٹے کی اوسط رکھیں تو 78 گھنٹے. اسی گاؤں میں ایک بیان ہوا ہے، بیان تو 78 گھنٹے بیان ہوا، اس میں سے آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہ گیا. یہ تو یہ بدگمانی ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ یاد ہوگا، ضرور ہوگا، رکھنے والے رکھتے ہیں. اور ایسا تھوڑی ہے کہ نہ رکھیں، ایسے بھی ہوں گے میری طرح جو نہیں رکھتے، لیکن رکھنے والے جہاں نہ رکھنے والے ہوتے ہیں وہاں رکھنے والے بھی ہوتے ہیں. یہ ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. تو یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ میں یہ یقین کے ساتھ یعنی آپ کے لیے حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ میرے سوال کا جواب جانتے ہیں، اس لیے سوال کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کیا سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور سوال کا ایک فائدہ اور بھی ہے، ذرا سا بھی اگر سستی ہوگی تو اڑ جائے گی، سوچنے لگ جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا سوال کریں گے، ایک دم جھٹکا لگے گا سوال کر رہے ہیں. اور سوال کرنے میں اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ کسی کی طرف اشارہ کر کے کہیں بھائی صاحب ذرا کھڑے ہو جائیں، اب یہ تو معاملہ اور مشکل ہو جائے گا. اب کون کھڑا ہوگا؟ اور پھر اسی سے لڑ پڑے، کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ یعنی وہیں پہ جھگڑے کی بنیاد رکھی. ایسا نہیں ہے کہ سوال تو صرف اس لیے ہے تاکہ ذرا توجہ مبذول ہو میری طرف. اب میرا سوال یہ ہے، جو میں نے عرض کیا اس کو اگر محفوظ ہے ذہن میں تو سوال کر رہا ہوں. جس کریم کے ہمارے پر اتنے احسان ہیں، جس کریم کے، جس کریم کے، اور کریم سمجھ میں نہ، کریم رب کے، جس کریم رب کے ہم پر اتنے سارے احسان ہیں. اور یہ وہ احسان میں نے گنوائے جو سب پہ نہیں ہے، ہم پہ ہیں، ہم پہ، یہ سب ہم پہ ہیں. جب اس کریم رب کے ہم پہ اتنے احسان ہیں تو اس کریم رب کو راضی کرنا چاہیے یا نہیں؟ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا سوال ہے. واہ، اب ذرا جواب پر سوچ سمجھ کے جواب دل میں طے کریں کہ کرنا چاہیے یا نہیں. نہیں تو کوئی نہیں کہے گا، اور نہ گانا بھی نہیں، اللہ محفوظ رکھے کہیں بھول سے کوئی جلد بازی میں نہیں کا لفظ سوچ نہ لے. نہیں، بلکہ ہمارا تو یقیناً یہی مطلب اصرار یہ کہ بے شک ایسے کریم رب کو راضی کرنا چاہیے نا بھائی، چاہیے نا، یعنی ایسے کریم رب کو راضی کرنا چاہیے، ضرور چاہیے، ضرور چاہیے. تو اب ظاہر بات ہے جب راضی کرنا چاہیے تو پھر راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جب اس کو راضی کرنا چاہیے تو ضرور کوشش تو کرتے ہوں گے کہ راضی کریں. اب اس کو راضی کرنے کے لیے کوشش میں کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بھیجے. واہ 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 واہ، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کو بھیجا. اور رب کی رحمت نے جھوم کر کے کہا بندے عقل مند ہیں، میرے احسان کو یاد رکھے ہوئے ہیں، مجھے یہ راضی کرنا چاہتے ہیں، میرے محبوب بندو جا کر کے انہیں وہ راستہ بتا دو تاکہ اس پہ چل کے مجھے راضی کر لیں. کیا راستہ معلوم نہیں ہمیں کہ رب کس راستے سے چلنے پہ راضی ہوتا؟ معلوم ہے نا. اب ذرا ان دونوں یہ کلیہ ہیں، کلیہ منطق پڑھا نہیں رہا ہوں لیکن بات منطق کی آ گئی ہے، دونوں کو ذرا ملا کے دیکھیں. یعنی رب کو راضی کرنا چاہیے کیونکہ اس کے احسان ہی ایسے ہیں. وہ کریم رب ہے جس نے نہ معلوم کتنے کرم فرمائے اور آج بھی اس کے کرم کے سہارے جی رہے ہیں. رحمتیں ساون بھادوں میں جیسے میہ برستا ہے ویسے اس کی رحمتیں بندوں پہ رات دن ہر پل برس رہی ہیں. اس کا کرم کبھی کم نہیں ہوتا، اس کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی. بندے بے وفا بن جائیں تو یہ جانے ان کا کام بن جانے، لیکن رحمت کے دروازے مصطفیٰ کے صدقے میں نہ آج بند ہے نہ کل بند ہوں گے. یہ رحمت کے دروازے کھلے ہی رہیں گے اور کھلے. اس رب کو راضی کرنا چاہیے نا. تو میں نے کہا کریں کیسے؟ تو رب نے فرمایا رسول اسی لیے تو بھیجے ہیں کہ وہ بتا دیں کہ ایسے کرو تو رب، ایسے کرو تو رب. اچھا اب اگر ہمیں راضی کرنا ہے تو اس کے لیے راستہ کون سا جو میرے اور آپ کے آقا نے بتایا؟ اس راستے پہ چلیں تو گویا کہ اس پر چلنے سے رب راضی.
اب صاحب راستہ مل گیا اور یہ دیوانے چل پڑے، اس رخ پر بھی نظر رہے، کیونکہ غدار نہیں ہے، وفادار ہیں، غداری سے رب بچائے۔ جب راستہ مل گیا، طریقہ مل گیا، رب کی رضا کے حصول کے لیے جب راہ مل گئی تو دیوانے وفادار ہیں، غدار نہیں ہیں، انہوں نے کمر کس لی، چل پڑے اسی راہ پہ، وہی کریں گے جو مصطفیٰ نے فرمایا، نمازیں پڑھ رہے ہیں تاکہ رب راضی ہو، سارے کے سارے روزے بھی رکھ رہے ہیں تاکہ رب راضی ہو، جس پہ فرض ہے وہ حج بھی کر رہا ہے تاکہ رب راضی ہو، اور جس کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے تاکہ رب راضی ہو، اور جس میں ہمت ہے وہ ساری سنتوں پر عمل بھی کر رہا ہے تاکہ رب راضی ہو، اور جس میں ہمت ہے وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے تاکہ رب راضی ہو، اور مزید ہمت ہے تو قرآن کو سینے میں محفوظ کر کے حافظ بن رہا ہے تاکہ رب راضی ہو، اور جس میں یہ ہمت ہے کہ اولاد رب نے دی ہے تو 2-4 کو گھر کے لیے رکھ دیا، ایک تو دارالعلوم میں ڈال دیا تاکہ عالم بن جائے تاکہ رب راضی ہو، تاکہ رب راضی ہو۔ بس یہی اتنا کافی ہے، ورنہ یہ تو اور آگے بھی بڑھ سکتی ہے بات، یعنی یہ کریں تاکہ رب۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بندے نہیں چلے، میں یہ کہہ رہا ہوں چل پڑے۔ اب چلے ہیں یا نہیں چلے وہ فیصلہ آپ کریں گے، میں نہیں کہوں گا نہیں چلیں گے، راستہ مل گیا، رب کو راضی کرنا ہے، راہ بھی مل گئی تو اب رکاوٹ کون سی، چل پڑے۔ اب چل پڑے تو اس چلنے میں رفتار سب کی ایک نہیں ہے، اس میں رفتار سب کی ایک نہیں ہے، سب چل پڑے، لیکن چلنے میں کچھ ایسے تھے جو قطرہ کے آگے بڑھتے گئے، کچھ پیچھے رہتے گئے، یہ آگے بڑھتے گئے اور بڑھتے بڑھتے پہنچ گئے رب کی بارگاہ میں۔ یہ ذرا مشکل پڑ گیا، اس لیے آپ یا تو توجہ اس طرف گئی اس لیے، اور یا پھر توجہ ہٹ گئی اس لیے سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی چل پڑے کہ رب کو راضی کرنا ہے تو چل تو سب رہے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے چلنے والوں میں کچھ ایسے ہیں جو تھک کے بیٹھ گئے، اور کچھ نے کیا کیا، نہ چل سکے تو راہ سے ہٹ گئے، دوسروں کو کہا تم آگے چلو، ہم جب ہمت آئے گی تو چلیں گے۔ اب یہ اس طرح الگ الگ آئٹمیں بنتی گئی، کچھ چلے تھے وہیں بیٹھ گئے، کچھ بیچ میں آ کے بیٹھ گئے، اور کچھ تھک کر کے کھڑے رہ گئے، لیکن انہی میں سے کچھ ایسے تھے کہ جب چلے تو چلتے ہی رہے، نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا، نہ سویرا دیکھا نہ شام دیکھی، نہ اندھیرا دیکھا نہ اجالا دیکھا، نہ برسات دیکھی نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، چلے تو چلتے یجاہدون فی سبیل اللہ، چلے تو چلتے ہی رہے، اور چلتے چلتے جب وہ مقام آیا جس مقام کو کہا جاتا ہے قرب الہی، پہنچ گئے رب کی بارگاہ میں، اور جب پہنچ گئے تو رحمت نے جھوم کر کے کہا پیچھے والے رہ گئے تم آ گئے تو آئیے تمہارے سر پہ ولایت کا تاج رکھ دوں اور تمہیں ولی بنا دوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام اولیاء کرام۔ سمجھ میں آئی بات، ولی کیسے بنی؟ یعنی چلتے ہی رہے، اور اگر اس چلنے کو سمجھنا ہو تو سننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت پڑھے۔ 18 سال کی عمر میں ضعیف ماں سے اجازت لے کے چلے تو چلتے ہی رہے، چلے تو اور یہ کوئی عقیدت مند نہیں، خود ارشاد فرماتے ہیں عراق کے بیابان ہیں اور محبوب سبحانی ہیں، نہ کھانا یاد ہے نہ پینا یاد ہے، نہ سونا یاد ہے نہ جاگنا یاد ہے، یاد ہے تو صرف ایک ہی چیز یاد ہے کہ مولا مولا۔ چلتے رہے، اور خدا آپ ہی نے تو فرمایا درست العلم حتی صرت کتباً، آپ نے فرمایا کہ میں کتب ایسے نہیں بنا، میں پڑھتا رہا پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا، اور یہاں بغیر پڑھے بن جاتے۔ خود محبوب سبحانی فرماتے ہیں درست العلم، علم پڑھا۔ دیکھو یہاں پر میں بحثوں میں نہیں الجھتا،
ورنہ بحثیں کرنا چاہیں تو یہیں پر بھی پہلی بحث یہی چھڑتی ہے کہ یہ مادرزاد ولی ہیں، غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں یا نہیں؟ اور علماء کرام سے فتویٰ پوچھ لیں، جاہل ولی بن نہیں سکتا، جاہل ولی تو جب مادرزاد ولی ہیں تو جاہل بھی نہیں تھے، عالم تھے، عالم تھے یا نہیں تھے؟ عالم تھے، عالم نہ ہوتے تو ولی نہ ہوتے، پیدائشی ولی ہیں تو عالم تھے، اگر عالم نہ ہوتے نا تو رمضان کا پتہ کیسے چلتا؟ اور رمضان کا پتہ نہ چلتا تو روزے کیوں رکھتے؟ تو جانتے تھے تو اسی کو تو عالم کہتے۔ ہمارے یہاں تو 60 سال کے بھی نہیں جانتے کہ رمضان ایک کیا ہے، کیا بات ہے، اور یہاں آپ پیدا ہوتے ہی روزے، بڑی مشہور کرامت ہے یا نہیں؟ جی غوث اعظم کی پہچان یہی بتائی، کون غوث اعظم؟ تو کہتے ہیں وہ جس نے پیدائش میں روزے رکھے، واہ واہ پیدا واہ ہوتے ہی روزے رکھے، اگلے سال روزے رکھے تھے، اور دوسرے سال میں جو بڑے بڑے تھے انہیں چاند دکھا دیا تھا۔ جی 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 واہ یہ وہ بڑے بڑوں کے چاند دکھائے، مشہور کیا کرامت بات ہے ہے، جس سبحان پر میں اللہ، اشارہ کر رہا ہوں۔ جی مفتیوں نے نہیں دیکھا، ہائے 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 ہائے، عالموں نے نہیں دیکھا، پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر کے تلاش کرنے والوں نے نہیں دیکھا۔ اب نہیں دیکھا تو کریں کیا کریں؟ تو کسی عقیدت مند نے کہا اشراف کے وہاں چلے جاؤ۔ اس وقت اشراف کہتے تھے اہل بیت کو، ہائے ہائے، اس وقت اہل بیت کا نام نہیں تھا اشراف، اور یہ شریف سے بنا ہے، آج تو سب شریف ہے، یہاں تک کہ بڑے خبیث جو ہیں ان کو بھی کہتے ہیں مزاج شریف۔ حد ہو گئی، اس کے مزاج کے ساتھ شریف لگے تو اعتراض نہیں، اور لونی شریف کہیں تو اعتراض، بریلی شریف کہیں تو اعتراض، اجمیر شریف کہیں تو اعتراض، بغداد شریف کہیں تو اعتراض، چارے کا رنگ بدل جائے، اور یہ شرابی کبابی خبیث ان کو کوئی کہا حضرت مزاج شریف، پھولے نہیں سماتے خوش ہو رہے، یہ خبیث جو ہے یہ شریف بن گیا، اور شریفوں کو شریف کہیں تو اعتراض ہونے لگے، یہ ناراض نہیں تو اور کیا ہے؟ قسم رب کی جسے رب نواز دے وہ خود بھی شریف ہے، جہاں رہے وہ جگہ بھی شریف ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اور صرف یہی نہیں، عقیدت سے جو ان سے محبت رکھے رب اسے بھی شریف بنا دیتا۔ شریف سے مراد شرف، رب جسے دے دے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جلتے کیوں؟ یہ اللہ کا فضل ہے، رب جسے چاہے دے دے، تمہیں نہیں دیا ہے تو حسد کیوں کرو؟ تمہیں ملے گا بھی نہیں، کیونکہ تمہارے پاس وہ ظرف ہی نہیں ہے، تمہیں ملے کیسے؟ ملنے کے لیے پہلے محبت رسول ہو، اور اگر محبت نہیں تو ایمان نہیں، اور ایمان نہیں تو شرف آئے گا کہاں سے؟ پہلے مومن بن، مصطفیٰ کی محبت کا چراغ دل میں جلا، اور یہ چراغ جلے گا تو پھر پروانے آئیں گے۔ یہ جو مزاروں پہ جا رہے ہیں نا پروانے، ایسے نہیں جاتے ہیں، انہوں نے چراغ جلائے تھے جو آج بھی جل رہے ہیں، اور پھر جہاں یہ روشنی نظر آتی ہے پھر بغداد ہی کیوں، ہند سے جا رہے ہیں، ہند سے۔ ابھی تو خیر پابندی ہے، جب نہیں تھی تو 11ویں میں وہاں جیسے لگتا ہے کہ اجمیر ہے، جانے والوں سے پوچھیں، بغداد شریف شہر عراق میں، اور جب 11ویں کی رات آتی ہے تو وہاں نہ بغدادی نظر آتا ہے نہ عراقی نظر آتا ہے، سارے بغدادی عراقی ہندیوں میں چھپ جاتے ہیں، جدھر دیکھو ادھر یا بنگلہ دیشی یا ہندوستانی یا پاکستانی، اس علاقے کے دیوانوں کا ہجوم رہتا ہے۔ تو ذرا پوچھ تو لوگ یہ پروانے اتنی دور یہاں پہنچے کیسے؟ تو کہیں گے چراغ جل رہا تھا، اور چراغ نظر آئے اور پروانہ رہ جائے ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اسی ٹوہ میں رہتا ہے کہ کہیں چراغ جلتا ملے اور پھر چکر لگا لگا کر کے صبح کو جان مار کر کے قربان ہو جاؤ۔ پروانوں کی بھی ایک صفت ہوتی ہے، ہم تو اللہ سب کو پروانہ بنائے، پروانے جو چراغ پہ آتے ہیں بچنے کے لیے نہیں آتے، وہ اس امید پہ نہیں آتے ہیں کہ صبح زندہ واپس جائیں گے، وہ رات بھر گھومتے ہیں اور صبح شہید ہو گئے اور اسی زمین پہ ڈھیر لگے رہتے ہیں، جو پتہ بتاتے ہیں کہ یہی ہیں پروانے، جو بچنے آئے نہیں، یہ تو آئے تھے نثار ہونے کے لیے اور ہو گئے، اور جو اس طرح نثار ہوتے ہیں نا انہیں کو حیات ابدی ملتی ہے اور انہیں کے مزار بنتے ہیں، سب کے مزار نہیں بنتے، جو اس طرح مصطفیٰ پہ نثار ہوتے ہیں
ان دیوانوں اور پروانوں کے مزار بنتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، خیر بات بڑھ گئی، جوش بھی ہو گیا۔ جوش تو اس لیے وہ ذرا سردی ہے نا، اب میں گرم ہو گیا الحمدللہ۔ دیکھو یہ چادر بھی میں نے اوڑھی تھی لیکن اب اتر گئی، کیونکہ بات ہی ایسے بندوں کی ہے وہ کبھی سرد رہتے ہی نہیں۔ اور قسم رب کی، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اللہ کے ذکر میں اتنی گرمی ہے کہ جو اس ذکر میں رج پس جاتا ہے، سردیوں میں اگر برف سے بھی نہائے پھر بھی اس کی گرمی نہیں جاتی۔ یہ حرارت ہے، حرارت۔ اور یہ حرارتیں جب ختم ہوئی نا تو رضائیوں میں چھپ کے حرارتیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور رضائی چھوڑنا بھی مشکل ہو رہا ہے کہ سردی ہے۔ فجر میں اٹھیں کیسے کانپ رہے ہیں، کانپیں گے نہیں تو اور کیا، ذرا پہلے لا الہ کی حرارت تو پیدا کر لے، پھر یہ سردیاں تجھے روک، سردی تو کیا تلوار بھی نہیں روک سکے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حرارت ہو۔ اسی کا تو نام حرارت ایمانی ہے۔ یہ لفظ تو ہمیشہ سنتے ہیں بھئی سب کچھ ہے لیکن حرارت ایمانی نہیں ہے۔ تو حرارت ایمانی نہیں ہے تو سب کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی نماز ہو، روزے ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت ہو، تسبیح ہو، سب کچھ ہو، سب کچھ ہو، اور بڑا وضع قطع کے لحاظ سے بھی متقی نظر آتا ہو، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر حرارت ایمانی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ یہی حرارت ہے جو بندے کو کسی مقام پہ پہنچاتی ہے، ورنہ پتہ نہیں کب ٹھنڈا ہو جائے، سرد پڑ جائے۔ حرارت کے بغیر کہیں کہیں سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، وہی گزر سکتے ہیں جن کے اندر حرارت ہو، کیونکہ رکاوٹیں بہت آتی ہیں۔ خیر عرضی ذرا لوٹ کے واپس آ رہا ہوں، جہاں سے چلا تھا وہیں آ رہا ہوں۔ بات کیا کر رہا تھا میں کہ بھئی چلے، سب چلے، راستہ مل گیا۔ یہ میں چلے کہ نہیں چلے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں چلے۔ یہ اس میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہاں چلے تو اس کا جواب میں تھوڑی نہیں چلے تو وہ جانے ہیں، لیکن راستہ تو مل گیا نا۔ رب کو راضی کرنا ہے تو چلیں، نہیں کرنا ہے تو بیٹھے رہیں، اور جنت میں وہی جائیں گے جنہوں نے راضی کیا۔ تو پھر کل جنت کی امید کیوں رکھتے ہیں؟ اگر جنت میں جانا ہے تو رب کو راضی کریں۔ رب کو راضی کرنے کے لیے رسول کی راہ پہ چلنا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے رب کو راضی کرنے کے لیے پہلے رسول ہے، پھر راہ ہے، پھر رب ہے۔ پہلے رسول ہے، پھر راہ ہے، اور پھر رب ہے، اور اس کے بعد جنت ہے، اس کے بعد جنت ہے۔ اور یہاں تو صاحب سیدھے جا رہے ہیں، سیدھے ایک دم سیدھے جنت میں۔ سیدھے جنت میں بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی کیا؟ سیدھے جائیں گے کیسے؟ جانے کے لیے راستہ چاہیے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو بمبئی جانا ہے تو کیوں ادھر جا رہے ہیں؟ ادھر احمد آباد جائیں گے، پھر یہاں وڈودرا سورت ہوتے ہوتے ادھر بمبئی ہے، سیدھے چلے جاؤ یہاں سے، سیدھے جائیں۔ سیدھے کیوں نہیں جاتے؟ کہتے سیدھے جائیں کیسے؟ راستے کے بغیر جا نہیں سکتے۔ تو راستے کے بغیر جب بمبئی نہیں جا سکتے تو راستے کے بغیر جنت میں کیوں جائیں گے؟ اور یہ تو بمبئی کی تو میں نے دور کی بات کر دیا، ہمارے یہاں بھی چھوٹے موٹے گاؤں ہیں نا اپنے اس قریب میں، ان گاؤں کو بھی جب جاتے ہیں نا تو راستے سے جائیں گے یا ایسے ہی جائیں گے؟ اور ایسے جا بھی نہیں سکتے، جا بھی نہیں سکتے کیونکہ کئی رکاوٹیں ہیں۔ اور اگر کسی کا بیچ میں آ جائے کھیت اور آپ یہ چاہیں کسی کے بیچ میں سیدھا جاؤں تو سیدھا کیا ڈنڈے پڑیں گے، کہیں گے راستہ چھوڑ کے کھیت کے بیچ میں سے جا رہا ہے، تجھے پتا نہیں کہ یہاں سے نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ کھیت میں سے جانے نہیں دیتے اور یہاں سیدھے جنت میں جا رہے ہیں۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، داڑھی نہیں، سنت نہیں، اسلامی لباس نہیں، اسلامی اٹھنا بیٹھنا نہیں، اسلامی کھانا پینا نہیں، اور سارے راستے یہودیوں کے، عیسائیوں کے چل پڑے اسی راستے پہ، فیشنیں ہیں، ٹریشنیں ہیں، یہ ہے وہ، یہ سب چل کر کے کہاں جا رہے ہو کہ جنت میں؟ اب یہ جواب کوئی بن رہا ہے کیا؟ کیونکہ یہ اب صرف کبھی کبھی ایسی بھاری باتیں آ جاتی ہیں، نہیں کرنی چاہیے لیکن آ جاتی ہیں، اس سے ہمارے احباب ذرا ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ان مولویوں کو سوائے اس کے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ جب دیکھو نہیں حقیقت ہے، اور حقیقت تو بیان کرنی چاہیے۔ جنت میں جانا ہے تو صراط مستقیم پہ چلنا پڑے گا، جنت میں جانا ہے تو صراط مستقیم پہ چلنا ہی پڑے گا، کیونکہ جنت کا راستہ ہی وہی ہے، اس کے سوا دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔
اور اگر دوسرے راستے پہ چلیں گے تو بھٹک جائیں گے. ایک آدمی جا رہا تھا بیت اللہ یعنی حج پڑھنے. اچھا یہاں سے حج پڑھنے چلا تو یہاں سے حج مکہ کس طرف ہے؟ مغرب میں ہے نا، جس کو ہم لوگ پچھم کہتے ہیں. پیدل لوگ جاتے تھے. اب یہ جانا تھا اس کو حج پڑھنے، اور یہ جب نکلا تو چلا جا رہا ہے اس طرح پورب. کسی نے پوچھا بھائی صاحب حلیہ تو بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، سامان سفر بھی ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ کسی نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا حج پڑھنے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ یہ غلط جا رہا ہے. اس نے کہا ای راہ کہ تو میں روی ترکستان. یہ واقعہ ہو چکا. اس نے کہا بھائی صاحب تو جس سے راستے پہ جا رہا ہے یہ عربستان نہیں ترکستان کا ہے. اب اس نے کہا ترکستان کا ہے تو میں تو چلتا ہی رہوں گا. تو اس نے کہا جتنا چلے گا اتنا کعبے سے دور ہوگا. اگر ایک قدم بھی چلا اتنا کعبے سے دور ہوگا. تو اب میں کیا کروں؟ تو اس نے جواب میں علامہ اقبال نے یہ جواب کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ غلط روی سے منازل کا بودھ پڑتا ہے. غلط روی سے منازل کا بودھ پڑتا ہے. مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. تم جانا چاہتے ہو جنت میں، لیکن جس راہ پہ ہم جا رہے ہیں وہ جنت سے دور لے جا رہی ہے. اگر جانا ہے تو ذرا قافلے کا منہ رخ بدل کے وہی راہ لو جو مدینے جا رہی ہے. مسافرو روش کارواں بدلو بھائی. جنت میں جانا ہے تو بدل ڈالو، کیونکہ اس راہ پہ جتنا چلیں گے اتنا ہی جنت سے دور. کیا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ اب اس سے آسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ غلط جو راستہ ہے نا اس پہ جتنا چلیں گے دور جائیں گے. دور جائیں گے یا نہیں؟ مثال دوں. اب مثال کی بھائی کیا ضرورت ہے؟ مثال یہاں دیں گے تو قریب کی دیں گے. مجھے جانا ہے مولوی، اور صبح آپ کے گاؤں سے نکل کے میں گیا ہائی وے پہ، اور ہائی وے پہ کھڑے ہو کر کے اور دیکھا گاڑیاں سب ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہیں سب سامکھیالی کی طرف. آپ کا سامکھیالی، آپ کا جا رہے ہیں سامکھیالی. تو جانے والوں کو جب دیکھا تو ارادہ بدلا کہ سب جا رہے ہیں چلو ادھر. کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. اب ہوا دیکھی چل پڑے. یہ مومن کے لیے نہیں ہے. مومن تو وہ ہے جو مخالف ہواؤں سے سینہ سپر ہو کے مقابلہ کرے. ہواؤں پہ رخ پہ اور پانی کے بہ میں پتھر نہیں چلتے، تنکے بہتے ہیں تنکے. اور مصطفیٰ کا غلام ساری کائنات سے بھاری ہے. اسے یہ بہاؤ بہا کے لے جا. اتنا ہلکا کیسے ہو گیا؟ ہلکا اس لیے ہوا کہ محبت ذرا کم ہو گئی. رسول کی محبت اگر ہو تو آسمانوں سے بھی بھاری ہے، زمینوں سے بھی بھاری ہے. پھر اس کی کمندیں یہاں نہیں ہیں، پھر یہ آسمانوں پر بھی پہنچ جاتا ہے. نہیں پہنچتا کیا؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا، جو خدمت راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ سریا چوتھے آسمان پہ ہے، اور یہ مصطفیٰ کا غلام اس سے بھی بلند ہو گیا. یہ ہے اس کا وزن. اور آج اسے چلو تم جدھر کو ہوا ہو بس اسی میں بہا کے کب تک چلیں گے؟ ہوا تو پتہ نہیں کہاں لے جائے. تو چلو ہوا کے ساتھ، پھر جنت کی بات کیوں کر رہے ہو؟ معذرت کے ساتھ. تو جو اللہ کے بندے میرے آقا کی بتائی ہوئی راہ پہ چلے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، سوئے نہیں. اگر سوتے نا تو اللہ تعالیٰ نہ فرماتا یبیتون لربہم سجدا و قیاما. ہم بھلے کہیں سوتے ہیں، ہم نے دیکھا بھی آنکھیں بند ہیں، حجرے کے اندر چلے گئے، لیکن سوتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں. ایسے بھی بندے ہیں جو لوگوں کو یہ دکھاوے کے لیے کہ سو گئے چلے گئے. تو اب وہ اندر جا کے انہوں نے کیا کیا؟ بستر نہیں. قرآن نے کہا تتجافا جنوبہم عن المضاجع. نادان اپنی طرح مت سمجھنا، تو رات بھر پہلو بدلتا رہا اور اس کے پہلو نے بستر نہیں دیکھا. وہ ولی بنے جن کے اس پہلو نے کبھی تو بستر نہیں دیکھا، تو رات بھر کیا کیا؟ جاگے.
यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कभी सजदे में हैं, कभी रुकू में हैं। दिन को देखो तो वही हाल, रात को देखो तो वही हाल। अगर मजमे में बैठे हैं तो भी लो वही लगी है, और तनाई में है तो भी लो वही लगी है। हद तो ये है कि अगर मैदान कारजार में भी है, नहीं समझे, मैदान कारजार दुश्मन से जंग हो रही है, फिर भी अगर वहां नमाज का वक्त आया तो सजदे में है, सजदे में है, सजदे में। नमाज जंग के वक्त ये सजदा जिन्होंने किया ना वही वली बने। और मैं अर्ज कर रहा था कि जब इस तरह चलते रहे और रब के कुर्ब में पहुंचे तो क्या बने? वली बन गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं, जब ये उस मकाम पे पहुंच गए, वली बन गए, बड़ी मेहनतों से पहुंचे, बड़ी शब्बेदारियों से पहुंचे, बड़ी कुर्बानियों से पहुंचे। जो चीज रुकावट बनी सबको छोड़ दिया। इब्राहिम अदहम बन करके बादशाही को ठोकर मार दी, ठोकर मार दी, और कहने लगे मुझे बादशाही नहीं, मुझे तो मौला चाहिए। और इस तरह जिनको मौला मिला तो मौला ने भी फरमाया अब ले इनाम। अब उस बंदे से रब ने कहा, बंदे जब तूने मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, अब ले इनाम। अब जो रब ने सबसे पहला इनाम ऐसे बंदों को दिया वो ये है कि रब ने फरमाया जब तूने मेरे लिए सब छोड़ दिया है तो अब मैं सबको तेरा दीवाना बना रहा हूं। नहीं समझे आप? गौर करें। रब ने फरमाया कि पहले तुमने सबको मेरे लिए छोड़ दिया, तो पहला इनाम ये है कि सबको तुम्हारा क्या बना रहा हूं? दीवाना। अब कायनात की हर चीज तुमसे मोहब्बत करेगी। अब तुम सिर्फ किसी एक के नहीं, दो के नहीं, किसी इलाके के नहीं, किसी एक मुल्क के नहीं, जमीन वालों के नहीं, आसमान वालों के नहीं, सब के नहीं, बल्कि अब तुम रब के भी महबूब बन गए। ये इनाम मिला उन्हें। इनाम ये मिला कि वो रब के महबूब, सब के महबूब बन गए। और महबूब जब बन गए तो क्या महबूबों की बात कभी रद्द हुई? इसीलिए तो हम यकीन रखते हैं कि वली की बात रद्द नहीं होती, क्योंकि वो रब के महबूब हैं। और महबूब जो मांगे रब वही देता है। हम ऐसे इनके पास नहीं आते। हम जानते हैं कि हमारी कबूल हो या न हो, लेकिन इनसे तो रब ने वादा कर रखा है कि बंदो जब तुमने मुझे राजी किया है तो अब तुम्हें भी मैं राजी ही करता रहूंगा। तुम जो मांगोगे वो देता रहूंगा। और रब बेशक दे रहा है। तो पहला इनाम जो रब ने इन्हें दिया वो ये है कि ये सबके महबूब, सबके। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ वो हदीस अर्ज कर दूं तो कोई हर्ज है? ये जो मैंने बात की ना, किस बलबूते पे मैंने कहा कि वो सबके महबूब बन गए? तो हदीस कुदसी पढ़िए, इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन, इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब अब्दन। अल्लाह ताला ने जब किसी बंदे को अपना महबूब बना लिया, महबूब, तो अब ये बंदा किसका महबूब बना? रब का, एक रब का। लेकिन बात यहां खत्म तो नहीं हुई ना। हदीस पढ़ें, रब ने क्या किया? दा जिब्राइल, जिब्राइल को बुलाया, और जिब्राइल को बुला करके अब रब बात उस बंदे की कर रहा है। उम्र भर ये बंदा रब की बात करता रहा, और आज इस मकाम पे पहुंचा है कि अब रब उस बंदे की बात कर रहा है कि जिब्राइल फला नाम का, फला का बेटा, फला कौम का, फला बस्ती में रहने वाला, फला हाल का, इस बंदे को जानते हो? जिब्राइल अर्ज करते मौला अच्छी तरह जानता हूँ, मैंने इसे कई अजीब रंगों में देखा, जानता हूँ। तो रब इरशाद फरमाता अगर जानता है तो सुन, मैंने उससे प्यार कर लिया। क्या बात है? रब फरमाता वो तो मेरा महबूब है। अल्लाह अकबर। यही है मेराज जो इन औलिया अल्लाह को रब ने अता फरमाई। और जब जिब्राइल ने ये सुना कि ये रब का महबूब है तो अर्ज करते मौला फिर मेरे लिए हुक्म। तो रब हुक्म देता अहिब्बहू, जब मेरा महबूब है तो तू भी बना ले महबूब। युहिब्बहू जिब्राइल, फिर जिब्राइल भी उसे अपना महबूब बनाते हैं। बंदा जमीन पे न मालूम किस कौम का, किस हाल में, लेकिन मकाम उसका इतना बुलंद कि रब का महबूब, जिब्रील का महबूब। और फिर आपने सुना होगा कि रब इरशाद फरमाता है जा जिब्राइल आसमान में जितनी नूरी मखलूक है सारे फरिश्तों से पहले इसकी पहचान करवा। और जब सब पहचान ले कि ये फला फला अब्दुल कादिर जीलानी, मोहिउद्दीन, मोइनुद्दीन अजमेरी, और जब सब पहचान ले नूरी मखलूक
تو رب نے فرمایا ان سب سے کہنا کہ یہ رب کا محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے۔ اور جب وہ فرشتے تم سے پوچھیں کہ ہمارے لیے حکم کیا ہے تو رب فرماتا فَأَحِبُّوهُ، اے فرشتوں تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء، ساری آسمانی مخلوق اسے اپنا۔ تو ولی کس کا محبوب ہوا؟ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے محبوب ہے؟ یہ تو بعد میں ہے، ہمارا معاملہ بعد میں ہے، ہمارا معاملہ بعد میں ہے۔ پہلے رب نے محبوب بنایا، پھر جبریل، پھر سارے فرشتے، اور جب آئی باری زمین والوں کی تو حکم نہیں دیا گیا کہ اے زمین والوں تم بھی اسے محبوب بنا لو، نہیں۔ اگر حکم ہوتا کس کی مجال ہے جو انکار کر سکے؟ نہیں۔ اب یہاں قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے، اب یہاں پر خوش قسمتی کا معاملہ ہو رہا ہے، یہاں حکم نہیں دیا گیا بلکہ یہاں پر یہ کہا گیا کہ جاؤ فرشتوں جہاں میں کہوں وہی رکھتے آؤ۔ یہ آپ علماء سے پوچھیں، اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے ثم یودع لہ القبول فی الارض، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کی محبت فلا 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 اس جگہ پر رکھ دو، رکھ دو۔ اور جب حکم سے رکھی گئی تو الحمدللہ اس حکم میں رب نے ہمیں بھی شریک کر دیا۔ ہم اس قابل تو نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ محبت رب کے حکم سے ہم غریبوں کے دل میں رکھی گئی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عطیہ الہی ہے، اس کی قدر کریں اور اس کی قدر کی نگاہوں سے دیکھیں کہ یہ رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ رب نے کسی کو محروم کر دیا۔ زبردست شیخ الشیوخ ہے لیکن معروم ہے، شیخ الشیوخ ہے لیکن محدث کبیر ہے لیکن، اور پوری قوم کا سردار ہے لیکن ہر سال حج پہ جا رہا ہے لیکن رہتا مدینے میں ہے۔ لو رہتا مدینے میں بھی ہے لیکن وہ مدینے میں رہے، محروم رہے اور مالیہ والا مالا مال ہو جائے، کیا یہ کرم نہیں ہے؟ یہ رکھی گئی ہے، جس کو رب نے چاہا یہ دولت دے دی، اور یہ وہ دولت ہے جو خود اس بندے کو رب کا محبوب بناتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، حشر میں بھی کام آتی ہے۔ تو جب وہ بندہ رب کا محبوب ولی بنا تو یہ ہو رہا ہے انعام، یہ کیا ہو رہے ہیں اس پہ؟ انعام۔ کیا یہ سب پہ ہیں؟ نہیں ہے نا۔ تو جو سب پہ نہیں ہے کسی ایک پہ ہیں تو یہ ایک سب جیسا ہوا یا سب سے الگ ہوا؟ بھائی حقیقت میں یہ سب پہ تو نہیں ہے نا، یہ اسی پہ ہیں جو چلتا رہا، پہنچا تو اسے یہ اعزاز ملا اور اسے یہ انعام ملے، اور جب یہ انعام ملے تو یہ سب سے الگ ہوا یا نہیں؟ اچھا یہ جو الگ ہوا یہ نبی ہے یا امتی؟ امتی ہے نا۔ اچھا تو آپ نے غور نہیں کیا، میں جو کہہ رہا تھا نا کہ وہ راہ پہ چلا تو راہ رسول کی تھی، تو یہ امتی ہی تو چلا، نبیوں کی بات تو نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ولی جتنے ہیں نا ولی سب امتی ہیں، ولیوں میں کوئی نبی نہیں ہے، سب امتی ہیں، کسی نے امتی ہی تو ہیں۔ وہ آصف بن برخیا بھی امتی تھے، امتی ہیں، تو یہ ہیں امتی۔ اور امتی جب اس مقام پہ پہنچا تو باقی امتی اس جیسے نہیں ہے نا۔ تو جب امتی جیسا نہیں تو یہ نادان امتی نبی جیسا کیسے بنا؟ اچھا انہیں یہ بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ ان کے بیچ کوئی ولی ہے ہی نہیں، اس جماعت میں کوئی ولی ہو کیسے؟ ولی کے لیے پہلے ایمان چاہیے، اور یہاں تو سرے سے ہے ہی نہیں، تو ہے ہی نہیں تو ابھی یہ ولی بنے کیسے؟ یہ تو سعادت مندی اہل سنت و جماعت کی ہے۔ سبحان اللہ ہے کہ الحمدللہ قیامت کی صبح تک ہماری جماعت میں ولی آتے رہیں گے لیکن غوث اعظم جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، امام مہدی کے آنے تک بیچ میں غوث بھی آئیں گے لیکن غوث اعظم جیسے نہیں آئیں گے، اور اس کی ایک وجہ بھی بتا دوں، اگر کہیں تو عرض کر دوں، غوث اعظم جیسے نہیں۔ کیوں نہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، پھر ایک سوال کروں اب ذرا پھر سنبھل کے بیٹھے، نئی بات شروع ہو رہی ہے، ہونے دیجیے۔ اللہ کی بڑی شانیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ شان والا، اور اللہ کی شان بڑی، سبحان اللہ، بہت بڑی شان ہے، اور اس کا تو حال یہ ہے
سورہ رحمان میں ہے نا کل یومن ہوا فی شان، یعنی ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے، تو رب شان والا ہے۔ اچھا شان والے کی شان سمجھنے کے لیے اسے دیکھنا پڑے گا کہ نہیں؟ شان والے کی شان سمجھنا ہے تو اسے دیکھنا پڑے گا۔ تو رب کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں کیا؟ یہاں نہیں دیکھ سکتے، مطلق نفی نہ کریں۔ یہاں اس جگ میں نہیں دیکھ سکتے، وہاں ایسے دیکھیں گے جیسے چودھویں کا چاند دیکھتے ہیں ایمان والے سب ایک ساتھ دیکھیں گے، ابو بکر صدیق تنہا اکیلے دیکھیں گے۔ یہ یار مفسرین نے لکھا ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ابو بکر سب کے احسانوں کا بدلہ تو میں دے چکا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں رب دوں گا، رب دے گا۔ تو وہ رب وہ بدلہ یوں دے گا کہ جب رب اپنے بندوں کو دیدار کروائے گا تو سب کریں گے سبحان اللہ، سب دیدار کریں گے، اور جب سب کر لیں گے تو رب فرمائے گا سب چلے جاؤ، ابو بکر رکے۔ اور جب سب چلے جائیں گے تو ایک دیدار وہ ہوگا جس میں صرف تنہا ابو بکر رب کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو وہاں تو دیدار ہوگا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے الحمدللہ۔ اسی لیے تو مومن شب بیداریاں کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ جو اتنے کشٹ اٹھاتے ہیں نا اسی دیدار کے لیے، اسی جلوے کے لیے، انہیں اور کچھ نہیں، انہیں جنت بھی نہیں چاہیے، صاف نہیں چاہیے۔ رابعہ بصریہ ایک ہاتھ میں گلاس میں پانی اور ایک میں آگ نکلی تھی نا بصرے کے بازار میں، کسی نے کہا کہ مائی کیا ہے یہ، بڑے جلال میں تھی، ایک ہاتھ میں گلاس اس میں پانی ایک ہاتھ میں آگ۔ تو لوگوں نے کہا کہ آج یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیوں نکلی ہو، یہ پانی لیا ہے اور یہ آگ؟ تو کہنے لگی پانی اس لیے لیا ہے کہ دوزخ بجھا دوں، دوزخ پہ ڈالوں بجھ جائے، اور یہ آگ تو آگ اس لیے کہ جنت کو جلا دوں، جنت نہ رہے جلا کے خاک کر دوں۔ تو لوگوں نے کہا ایسا کیوں؟ تو فرمایا ایسا اس لیے کہ لوگ تجارت کر رہے ہیں، کوئی اس لیے عبادت کر رہا ہے کہ جنت ملے، کوئی اس لیے دوزخ سے بچوں، اور یہ اس لیے نہیں ہونی چاہیے عبادت، تو اس لیے ہونی چاہیے کہ مولا مل جائے۔ یہ بندیوں کا حال تھا، مولا کے لیے سب مولا، کیا جنت کیا دوزخ اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بس مولا ہی مولا۔ ایسے اللہ کے بندے ولی وہی بنتے ہیں۔ تو اللہ کی شان دیکھ نہیں سکتے، بغیر دیکھے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے آرزو بھی کی تھی نا، کب کی تھی؟ جب کلام سنا، مٹھاس معلوم ہوئی تو کہا رب ارنی، مولا ذرا ایک بار جلوہ دکھا دے۔ تو رب نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ دیکھنے والا بھی آئے گا، دیکھے گا، لیکن تو نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ رب نے فرمایا میرے کلیم اس جگ میں تو نہیں دیکھ سکتا، اس جگ میں تو صرف ایک ہی ذات دیکھے گی اور وہ میرے محبوب ہے۔ اور وہ مصطفیٰ گئے اور رب کو دیکھا، تو رب کو یہاں دیکھ نہیں سکتے تو شان کیسے سمجھیں؟ اور کریں، رب کی شانیں بڑی، رب کو یہاں دیکھ نہیں سکتے تو شان کیسے سمجھے؟ رحمت نے جھوم کر کے کہا کہ میرے بندے گھبرانا نہیں، میں اپنے محبوب آمنہ کے لال نبیوں کے نبی کو اپنی شان بنا کے بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ تشریف لائے اور میرے آقا سراپا رب کی شان، سراپا جس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ مصطفیٰ سراپا رب کی شان۔ اور اب حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو رب کی شان دیکھنی ہو تو مصطفیٰ کو دیکھے۔ تو کس کو دیکھے؟ تو مصطفیٰ کی شانیں بھی کوئی ایسی ہیں کہ سب دیکھ سکیں؟ مصطفیٰ کی شانیں بھی تو بڑی بلند ہیں نا۔ تو رب نے کرم یہ فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کو رب نے اپنی محبوب مصطفیٰ کی شان بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کسی کو مصطفیٰ کی شان دیکھنا ہو
تو عبد القادر جیلانی کو دیکھے، اور اگر اللہ کی شان دیکھنا ہو تو کائنات کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مصطفیٰ رب کی شان ہے اور محبوب سبحانی مصطفیٰ کی شان ہے۔ عبد القادر جیلانی بھی کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ ان کی بھی تو کوئی شان ہے یا نہیں؟ پیران پیر دستگیر کی بھی کوئی شان ہے یا نہیں؟ بے شک بڑی شان ہے، اور بڑی شان کتنی ہے؟ میرے آقا نے خود ارشاد فرما دیا، وہ بات میں ابھی یہاں نہیں چھیڑ رہا ہوں، بڑی شان ہے۔ اس شان میں صرف اتنا سمجھ لیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء، جیسے سارے نبیوں کے بیچ میں میرے اور آپ کے آقا کی شان ہے، ویسے سارے اولیاء اور اقطاب کے بیچ میں محبوب سبحانی کی شان ہے۔ اور جیسے نبیوں میں کوئی میرے آقا جیسا نہیں، ویسے ولیوں میں کوئی عبد القادر جیلانی جیسا، تو شان بڑی ہوئی یا نہیں؟ تو عبد القادر جیلانی کی شان دیکھنا ہو تو کہاں دیکھیں؟ تو رحمت نے جھوم کر کے کہا قیامت تک جو آتے رہیں گے، جنہیں تم ولی کہتے ہو، اولیاء اللہ کہتے ہو، یہ سارے ولی جہاں بھی آئیں، جس نام سے پہچانے جائیں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، چشتی ہوں، رفائی ہو، چاہے جس سلسلے میں ہوں، قیامت تک جتنے ولی آئیں گے وہ ولی خود اپنی جگہ پہ بے شک شان والے ہیں، لیکن ان کے اندر جو چیز ظاہر ہو رہی ہے یہ شان ان کی نہیں، یہ شان محبوب سبحانی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ تو اب ذرا نتیجہ عرض کر دو، اب آپ تھک چکے ہیں، اب رنگ ذرا کم ہو گیا، وقت بھی کافی ہو گیا۔ اللہ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کو ہمارے لیے کیا کرے، ذریعہ نجات بنا دے۔ ہم لوگ صرف اسی لیے ہاتھ پہ مار رہے ہیں، یہ ذکر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا، اور بے شک بنے گا، بے شک بنے گا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں جی۔ کیوں شک نہیں؟ خود محبوب سبحانی نے فرمایا کہ جو زبان سے یہ کہہ دے کہ میں عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، آپ نے فرمایا میں اس کے لیے لجپال ہوں۔ حقیقت میں۔ اور پھر ایک بات میں آپ کی خدمت میں صرف ایک جملے میں عرض کر دوں، یہ جتنے بھی سلسلے ہیں نا، یہ چاہے نقش بندی، چاہے سہروردی، چاہے چشتی، چاہے شاذلی، چاہے رفائی، اور یہ بڑے بڑے 4-5 سلسلے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے سلسلے 250 سے بھی زیادہ ہیں۔ سلسلہ چاہے جو ہو اور وہ جس سلسلے کا مرید ہو، لیکن یہ سب عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں، سب آپ کے مرید ہیں، سب کو فیض وہیں سے مل رہا ہے۔ تو وہ غوث ہے کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا، اور تو وہ غیث ہے کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔